اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان کے کچھ اعمال بتائے ہیں اللہ نے، کام ہیں انسانوں کے۔ اگر انسان ان کاموں کو نہ کرے جو انسان کے کام ہیں تو پھر وہ انسان نہیں ہے، چاہے اس کے منہ بھی ہو، آنکھ بھی ہو، پاؤں بھی ہو، ہاتھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ انسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو کام برائیوں کے ہیں وہ تو جانوروں کے کام ہیں۔ جانوروں اور انسان میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا۔ وہ فرق کیا ہے کہ انسان اچھائیاں کرتا ہے، جانور اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے سامنے تو جو آتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر بھی وہی فیلنگ ہے اور وہی اعمال ہیں، وہی اخلاق ہے، ہمارے وہی کام ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس بات، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں یہ، جن کو ہوش نہیں پڑ رہا کہ نشے سے کیا ہوگا۔ نشے سے تم اپنا کنبہ خراب کر دو گے۔ نشہ تمہیں نہ دنیا کا چھوڑے گا نہ آخرت کا چھوڑے گا، کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کی آرتھک استھتی ختم، آپ کی آخرت ختم، آپ کا بھائی چارہ ختم، آپ کی رشتہ داریاں ختم، آپ کی سوسائٹی ختم، کچھ نہیں ہے نشے کی وجہ سے۔ جو آدمی بدکار ہو وہ بدکاری کر لے، وہ یاد رکھے اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، کوئی نہ کوئی اس کا قرض چکائے گی۔ تم عیش لے رہے ہو، تم موج کر رہے ہو، تم مزہ لے رہے ہو، تم لے نہیں سکتے جب تک تم اس کا بدلہ نہ چکا دو۔ اور جو آدمی کسی کا ذریعہ بن رہا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، وہ اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا کرنے والا ہے۔ جو کسی کو بدکاری کے لیے لے جا رہا ہے اس کو اتنا ہی گناہ مل رہا ہے جتنا کرنے والے کو مل رہا ہے۔ کوئی ذریعہ بن رہا ہے وہ اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا کرنے والا مجرم ہے۔ اس لیے بھائیو، اس پر سوچو، غور فکر کرو۔ ان میں سے جو یہ لوگ ہیں یہ سب آپ کی فکر میں ہیں، صرف کہ بھئی علاقہ سدھر جائے، علاقے میں اچھائیاں پیدا ہوں۔ علاقہ اگر برباد ہو گیا تو برباد کون ہوگا؟ میرے اور آپ کے بچے ہوں گے، میرے اور آپ کے پوتے ہوں گے، میرے اور آپ کے پڑپوتے ہوں گے۔ کوئی اور قوم نہیں رہتی یہاں، ہم سب یہاں 36 برادری جو رہتی ہے وہ ایک قوم ہے، میواتی قوم، انہی پر یہ مصیبت آنی ہے۔ اس لیے اس علاقے کو نشے سے پاک کیجئے، آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ کیجئے۔ اپنی گاڑی کا کہیں غلط کام کے لیے استعمال نہ کیجئے۔ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے اگر گاڑیاں چلاتے ہیں آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے، لیکن اگر غلط کام کے لیے گاڑیاں یوز کرتے ہیں آپ اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا کرنے والا مجرم ہے، وہ نشے کے لیے ہو یا بدکاری کے لیے ہو، یا وہ تھار پر بیٹھ کر یا گاڑی پر بیٹھ کر یا آپ کی گاڑی میں جو میوزک سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، آپ کو اتنا ہی گناہ مل رہا ہے جتنے ہی سب سننے والوں کو مل رہا ہے۔ سب کا گناہ بھی آپ پر ہے۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے آپ کی نہ دنیا آباد ہو سکتی ہے نہ آخرت آباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو یہ جماعت اور کمیٹی آئی ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ ہمارا علاقہ میں کوئی برائی نہ رہے۔ اس کے لیے جو آدمی جتنے ذریعے بن سکتا ہے، آپ جو ذریعہ بن سکتے ہو برائی کو روکنے کے لیے وہ آپ بنیے، آپ طے کیجئے، آپ عہد کیجئے یہاں کہ ہم کبھی کوئی برائی نہیں کریں گے اور نہ اس کا ذریعہ بنیں گے۔ تو انشاءاللہ جس طرح کی بدنامی ہو رہی ہے اس کی نیک نامی بھی ہوگی کہ فیروز پور جھرکا کے ٹیکسی ڈرائیور بہت اچھے ہیں، ان کے بہت اچھے اخلاق ہیں، وہ بہت نیک ہیں، وہ بہت با اخلاق لوگ ہیں، با کردار لوگ ہیں، آپ کی نیک نامی بھی ہوگی۔ اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کی سرداری نہیں، یہ بات کہیے، میں کہوں گا نا اچھی نہیں لگے گی۔ یا سرداری بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ویسے ہی مان جاؤ کہنے سے، ورنہ پھر یہاں لاٹھی کا استعمال ہوگا، جوت کا استعمال ہوگا، اس سے بے عزتی سے چھوڑا جائے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ اور جس کام کو سرداری طے کر لیتے وہی کام ہوتا ہے علاقوں میں، تاریخ دیکھ لو پہلے سے ہی۔ اس لیے اس مہم میں تمام کا تمام علاقہ اوپر سے نیچے تک کی سرداری سب ایک ہے۔ اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جب اس کو جوتے سے روکا جائے گا کہ کوئی اس کو بچا لے۔ اس لیے بھائی گزارش ہے کہ آپ خود طے کیجئے کہ برائیوں سے نہ میرا بھلا ہوگا نہ آپ کا بھلا ہوگا۔ میں چھوڑوں گا اور چھوڑنے کا ذریعہ بنوں گا، لوگوں کو چھڑواؤں گا۔ آج جتنے ڈرائیور بھائی یہاں ہیں وہ تمام ساتھیوں کو بتائیں کہ کوئی بھی ہم میں سے کوئی ایک ساتھی بھی برائی کے لیے اپنی گاڑی کا استعمال نہیں کرے گا۔
اور کسی بھی طریقے سے ہم برائی نہیں کریں گے اور نہ کسی بھی طریقے سے ذریعے بنیں گے. تو امید ہے آپ یہ کام کر لیں گے اور اس نیکی کے کام میں ہم پوری قوم پورا سماج ایک ہے تو آپ بھی اس کا ساتھ دیں گے اور اپنی آخرت کی اور دنیا کے آباد کرنے کی فکر کریں گے, اپنے بچوں کے پڑھانے کی فکر کریں گے. جو باپ آوارہ ہوتا ہے نا اس کی اولاد بھی آوارہ ہو جاتی, اس لیے ان بچوں کو پڑھائی سے جوڑیے, اسکول بھیجیے, مکتب بھیجیے ان کو, تاکہ یہ آپ کے لیے دل کی ٹھنڈک بنے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. ورنہ جب یہ باپ کو دیکھیں گے برائیوں میں ملوث, ایسے ہی مجرم یہ بن جائیں گے معصوم بچے. تو ان کو بھی بچائیے, آپ خود بھی بچیے. تو ہم سب کی فکر یہ ہے کہ ہمارا علاقہ بچ جائے. تو امید ہے آپ ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اس برائی کو روکنے میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک اہم ترین مدعا اس علاقے کا جس نے بڑا بیڑا غرق کیا ہے پوری قوم کا, جو اس نہج پر نہیں ہے جس پر پیش کیا گیا کہ یہاں گو کشیاں ہوتی ہیں, اس کو روکیے. وہ کوئی کرنے کا کام نہیں ہے. آپ کے لیے دنیا بہت بڑی ہے, آپ کوئی بزنس پکڑ لو, محنت کرو, کوشش کرو, تھوڑا کھاؤ حلال کھاؤ, تھوڑا کھاؤ حلال کھاؤ. مت پہنو اچھے جوتے, مت پہنو اچھے چپل, مت پہنو اچھے کپڑے, آپ پھٹے پرانے کپڑوں میں رہ لو, لیکن یہ جرم نہ کرو. اس سے کبھی ہم سمپن اور مالدار نہیں ہوں گے. اس سے سوائے بدنامی کے, سوائے بربادی کے کوئی چیز ہمارے حق میں نہیں آئے گی. اس لیے اپنے اپنے گاؤں میں اور اپنی اپنی پہنچ تک اس کی بھی کوشش کرو کہ یہ علاقہ اس برائی سے بھی پاک ہو جائے, کہ جو ایک دھبا اور ایک داغ اس علاقے پر لگایا گیا ہے وہ ختم ہو جائے. جبکہ ان لوگوں کی کوئی پرسنٹیج نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جس طرح اس کو اچھالا جاتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ پورا علاقہ اس میں ملوث ہے. اس لیے اس پر بھی کوشش کیجئے کہ اس جہاں بھی ہیں, آپ کی سرداری یہاں بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے, ہم اس کو رکوائیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں بھی ہم سب کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے.